السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ریحان خان کے ٹاپک پہ. ریحان خان پاکستان کی سب سے زیادہ ذہین عورتوں کے اندر یہ ایک عورت پائی جاتی ہے جس کے آج کل چرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کو جو فیمس اور جو شہرت ملی ہے وہ عمران خان کی شادی کرنے کے بعد ملی. یہ اس کا تعلق کے پی کے اندر ہے. یہ ایک پختون لڑکی ہے. یہ کے پی کے جو سوات ضلع ہے وہاں سے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے. ریحان خان جو ہے وہ پاکستان کے اندر پیدا نہیں ہوئی, وہ لیبیا کے اندر پیدا ہوئی اور اس نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ بھی لیبیا کے اندر حاصل کی, کیونکہ اس کی فیملی جو تھی وہ لیبیا کے اندر شفٹ ہو گئی تھی. وہاں پہ ان کا کوئی کاروبار تھا اور یہ ساری فیملی لیبیا کے اندر رہتی تھی. یہ بچپن ہی سے ذہین تھی اور پڑھنے میں بہت زیادہ اچھی تھی اور اس کے بعد یہ پاکستان واپس آتی ہے. جناب وومن یونیورسٹی سے انہوں نے یہاں بیچلر کی ڈگری حاصل کی. بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ریحان خان کی شادی اس کے کزن محمد اعجاز سے ہو جاتی ہے جس کو ڈاکٹر اعجاز بھی کہتے ہیں. اور اس کا تعلق جو تھا وہ برطانیہ سے تھا. وہ برطانیہ کے اندر رہتے تھے اور بہت اچھے ڈاکٹر تھے. کچھ عرصہ اس کی محمد اعجاز کے ساتھ شادی چلی. وہاں سے اس کو 3 بچے ہوئے اور 3 بچوں کے بعد ان دونوں کی آپس میں کسی جھگڑے کی وجہ سے, کسی تنازع کی وجہ سے آپس میں طلاق ہو جاتی ہے. ریحان خان پاکستان کے اندر آتی ہے, کافی جگہ اپنی جاب وغیرہ بھی کرتی ہے, کسی نیوز چینل کی انکر پرسن وغیرہ بھی رہتی ہے اور اس کے بعد یہ مختلف چینلز پہ کام کرتی رہتی ہے اور بھی کئی شعبوں میں اس نے انٹرویوز وغیرہ دیے اور جاب وغیرہ کرتی رہی وغیرہ وغیرہ. سن 2015 میں آتے ہیں. سن 2015 کے اندر یہ بی بی سی نیوز کی سینئر انکر پرسن بن گئی اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب سے ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائم نکالا اور کافی جو عمران خان کے قریب دوست تھے ان کو کہلوایا گیا. شاہ محمود قریشی کے ذریعے, فواد چودھری کے ذریعے, مراد سعید کے ذریعے بڑی سفارش کے ساتھ خان صاحب کا انٹرویو کے لیے خان صاحب کو ایگری کیا گیا. یہ لڑکی آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہے. پہلے خان صاحب اس کو ٹائم نہیں دیتے تھے. جب خان صاحب سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی, خان صاحب کو بھی اس سے ظاہر سی بات ہے خان صاحب کے اندر بھی دل تھا, خان صاحب کو اس سے لو ہو گیا. جیسے ہی عمران خان کو اس سے لو ہوا, نیوز انکر تھی, پیاری بھی تھی, تو اس نے ڈائریکٹلی خان صاحب کو کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور اس محبت کو اگر ہم نکاح کے اندر لے جائیں تو بہت اچھا رہے گا. خان صاحب نے بھی ایگری کر لیا اپنے آپ کو شادی کے لیے. تو اس کی جو شادی تھی خان صاحب کے ساتھ سن 2015 کے بعد 16 کی شروعات میں ریحان خان اور عمران خان کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد ریحان خان جو تھی عمران خان کے ساتھ اچھا خاصا گھومتی پھرتی یہ اور سیاست میں بھی دلچسپی لینے لگی. تو عمران خان کے دوستوں نے اس کو کہا, جنگیر ترین نے کہا, خان صاحب یہ میڈم جو ہے آپ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. کچھ اور دوستوں نے بھی کہا یہ میڈم آپ کی سیاست کو تباہ کر سکتی ہے. یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بڑی دلچسپ نیوز ہے کہ جب ریحان خان عمران خان کی سیاست میں مداخلت کرنے لگی تو خان صاحب کو بھی لگا یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو ایک پورے ملک کا ہیرو بنا ہوا ہوں اور یہ عورت جو ہے میرے کاموں کے اندر مداخلت شروع کر رہی ہے. تو خان صاحب نے اس کو منع کیا, آپ ہاؤس وائف بنیں, گھر پہ رہیں اور میرے کاموں کے اندر مداخلت مت کرے. تو تب ریحان خان بہت آگے جا چکی تھی. ریحان خان نے کہا نہیں, اب میں پی ٹی آئی میں ہوں اور آپ کا ساتھ دوں گی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی میں خود کنٹرول کروں گی. عمران خان نے بہت سی اس کو چوائس دی, دیکھو یہ میری سیاست کے اندر جو ہے آپ مداخلت کر رہی ہیں تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہے اور میرے ملک کے لیے نقصان دہ ہے اور پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہے. مگر ریحان خان نے اس کی ایک بھی نہ سنی. عمران خان رات کو سو جاتے تھے تو ان کا جو ضروری چیزیں تھی ان کو دیکھنا شروع کر دیتی تھی, ان کو تسلی سے دیکھتی عمران خان نے زندگی میں کیا کیا, اس کی زندگی میں کیا ہوا. عمران خان اس سے کہہ تھے یار یہ میرے بارے میں کیوں معلومات اکٹھی کرتی ہے. کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے سیاسی جو مخالفین ہیں شاید انہوں نے استعمال اس کو کیا ہو, اور کیا بھی ہے, ظاہر سی بات ہے. پھر اس کے بعد عمران خان سو جاتے تھے تو کسی نہ کسی بہانے عمران خان کے پن کوڈ کھول کے موبائل کا اس کے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ٹیوٹ جڑ دیتی تھی. چلو جی, عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, صبح نیوز میں آیا ہوتا تھا کہ عمران خان نے یہ ٹویٹ کیا وہ کیا. عمران خان اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے.
عمران خان نے اس کو کئی بار سمجھایا، اور عمران خان کی فیملی بھی اس چیز پہ ایگری نہیں تھی کہ ریحان خان عمران خان کے اتنے قریب آ کے عمران خان کے جو ہے خلاف جو ہے ٹویٹ کرنا شروع کر دے، تو وہ فیملی بھی اس بات پہ ایگری نہیں تھی۔ تو بٹ عمران خان نے پھر بھی اس کو کوشش کی ساتھ رکھنے کی، منانے کی، مگر اس نے کوئی بھی نہ سنی۔ تو عمران خان نے جگیر ترین کے کہنے پہ اس کو طلاق نامہ پیش کر دیا، اور عمران خان سے جیسے ہی طلاق ہوئی تو ریحان خان آزاد ہو گئے، اور اس نے اپنے سارے پتے جو تھے عمران خان کے خلاف کھیلنے شروع کر دیے۔ اب عمران خان کے خلاف تو کوئی ایسا ثبوت ملا ہی نہیں کہ عمران خان ملک کے خلاف ہے، عمران خان پی ٹی آئی کو غلط استعمال کر رہے ہیں، یا عمران خان کوئی اور کام غلط کر رہے ہیں، کوئی اس کو ثبوت نہیں ملے۔ تو اب اس نے کیا کیا، ایک کتاب کا سہارا لیا، اور اس کتاب کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس میں بہت گندی اور غلیظ باتیں لکھی جو پاکستانی لوگوں کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ مگر عمران خان اور اس کی جو لو سٹوری تھی یہاں تک تھی، یہاں سے آگے نہیں چلی، ختم ہوگی۔ اب کچھ دن پہلے اس کا ایک انٹرویو آیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا خان صاحب کے ساتھ غلط کیا، جو کتاب لکھی وہ بھی غلط